اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء صدق اللہ العظیم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میں فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری، یہی ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عید کی جو خوشی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ رمضان ختم ہو گیا، بلکہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مکمل رمضان نصیب فرمایا ہے، کہ ہم نے بخیریت و عافیت مکمل روزے رکھے ہیں، تو اس کی تکمیل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید کی خوشی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی عقل مند نے کہا کہ بغیر جوتوں اور کپڑوں کے عید کا دن گزارنے کے اندر کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے کہ آج میرے پاس جوتے نئے نہیں ہیں یا نئے کپڑے نہیں ہیں یا میری چمک دھمک اس طرح کی نہیں جس طرح کی ہونی چاہیے۔ ہاں، بغیر روزوں کے عید منانے کے اندر شرمندگی ضرور محسوس کرنی چاہیے۔ جو بغیر روزوں کے عید منا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ عید منانے کے لیے نئے جوتے اور نئے کپڑے ضروری ہیں، نہیں۔ اصلی اور حقیقی عید اس کی ہے جس نے اپنے مولا کو راضی کر لیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کروا لی ہے۔ حقیقی اور اصلی عید اسی کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات کو سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں اور لغویات کے اندر اور فضول حرکات کے اندر گزارتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ اتنی مبارک رات ہوتی ہے، اتنی مبارک رات ہوتی ہے کہ جتنا اللہ پورے رمضان میں لوگوں کو جنتی کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ صرف اس ایک رات میں بندوں کو بخش کے جنتی کر دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، وہ بابرکت ساعتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بخشنے میں مہربان ہو جاتا ہے۔ مغفرت کو اللہ سستا کر دیتا ہے ان مبارک ساعتوں میں۔ ان مبارک گھڑیوں میں جنت جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عجب مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں بستی نظر آئی۔ کبھی بہلول نے بیچی ہے، کبھی ہر نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ عبادتیں مہنگی ہو جاتی ہیں، ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، جنت اور مغفرت کو اللہ سستا کر دیتا ہے۔ اور عبادتوں کی قدر و قیمت اتنی بڑھتی ہے کہ حضور نے فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ وہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے اوپر خواہشمند ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بخشنے میں حریص ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ کوئی ہیلا بہانہ مل جائے، میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، بہار نمی جویت۔ اللہ اپنے بندوں کو سزا دینے کی وجہ تلاش نہیں کرتا، بلکہ اللہ بندوں کو بخشنے کی وجہ تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اس کا نامہ اعمال اسے پکڑائے گا جو سارے کا سارا گناہوں سے بھرا ہوگا، اور اللہ اسے فرمائے گا میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، اسے ذرا پڑھ کے سنا۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ اپنے گناہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے اندر تو ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوگا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہم اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیسی ڈائری ہے کسی نے ہماری لکھی ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ چھوٹی نیکی چھوڑی ہے نہ بڑی چھوڑی ہے۔ جو نیکیاں ہم کر کے بھول گئے تھے وہ بھی نامہ اعمال میں ہو، جن گناہوں کا ہمارے ذہن کے اندر خیال بھی نہیں ہوگا
ہماری یاداشت میں بھی نہیں ہوں گے، وہ بھی وہاں پہ لکھے ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ بندہ اپنے گناہ پڑھے گا اور سرکار کی حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ حتیٰ بدت ان یابو، کہ حضور کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کرے گا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنا شروع کرے گا، بڑے بڑوں کو چھوڑتا جائے گا، صرف چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھے گا۔ مسجد میں داخل ہوا تھا تو دایاں پاؤں پہلے نہیں رکھا تھا، بیت الخلاء میں گیا تھا تو بایاں پہلے نہیں رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے اپنے گناہ اور کوتاہیاں وہ پڑھے گا۔ جب وہ پڑھ چکے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کہ جتنے گناہ تو نے پڑھ کے سنائے ہیں میں اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا جب بندہ یہ دیکھے گا کہ جتنے میں نے پڑھے ہیں وہ تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں، وہ بندہ بڑی جلدی سے کہے گا پروردگار ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے وہ کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو وہ کہے گا مولا میں نے تیرے ڈر سے نہیں پڑھے تھے کہ میں اپنے بڑے گناہوں کا تیرے سامنے ذکر کروں، میں تو سمجھا تھا کہ مجھے سزا ملنے والی ہے، میں نے ڈر کی وجہ سے بڑے گناہ نہیں پڑھے، صرف چھوٹے چھوٹے پڑھے ہیں تاکہ ان کی سزا مل جائے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ابھی بھی تیرے دل میں میرا ڈر ہے، جا یہ جو تیرے دل میں میرا تھوڑا سا ڈر باقی ہے، اس ڈر کی وجہ سے میں نے تیرے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر کے تجھے بخش کے جنتی اگر پھر بھی بندہ بخشش کا حقدار نہ بنے تو کمی اور کوتاہی بندے میں ہو سکتی ہے، اس کی رحمت کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو دوزخ میں جانے کا حکم دے گا اور اس بندے کو فرشتے پکڑ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اسے پوچھے گا تیری آخری خواہش کیا؟ اس بندے کو دوزخ سے باہر ایک سایہ دار درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا پروردگار اس درخت کے نیچے مجھے تھوڑی دیر ٹھہرنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اس کی یہ خواہش قبول کر لے گا، اسے تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے ٹھہرایا جائے گا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھا اور زیادہ گھنے سائے والا درخت آگے ہے، وہ کہے گا پروردگار اس درخت کے نیچے نہیں مجھے اس درخت کے نیچے ٹھہرایا جائے۔ اللہ اس کی یہ التجا بھی مان لے گا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے پہنچے گا تو حضور نے فرمایا وہ ایک اور اچھے اور عمدہ درخت کو دیکھے گا جس کا سایہ اور گھنیرا ہوگا اور ٹھنڈا ہوگا، وہ بندہ کہے گا پروردگار نہیں اس درخت کے نیچے نہیں اس کے نیچے مجھے ٹھہرایا ہے۔ انسان یہی چاہتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے عمدہ کی اس سے عمدہ کی طلب رکھتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں اس کی آخری خواہش ہے اسے اس درخت کے نیچے لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا جب وہ تیسرے درخت کے نیچے پہنچے گا تو اسے جنتیوں کی آوازیں آئیں گی، جنتیوں کے جشن منانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور جنت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوگا تیسرے درخت کے نیچے اسے محسوس ہوگا۔ تو وہ کہے گا پروردگار میں جنت میں جا تو نہیں سکتا مگر میرے مولا مجھے جنت کی ایک جھلک دکھا دے، ایک دفعہ میں دیکھ لوں کہ جنتی وہاں پہ کیسے جشن منا رہے ہیں، کس طرح خوش ہو رہے ہیں جنت میں جا کے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری میں یہ خواہش بھی قبول کر لیتا ہوں مگر اس کے بعد تُنے کچھ اور مانگنا نہیں۔ میرے محترم سامعین اللہ فرشتوں سے کہے گا اسے جنت کی ایک جھلک دکھا دے، وہ جنت کی ایک جھلک دیکھے گا۔ اب اس کے دل میں آئے گا کہ میں اللہ سے یہ کہوں مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے لیے یہاں پہ ٹھہرنے دیا جائے، میں تھوڑا سا اور دیکھ لوں، مگر وہ بندہ اپنی حیا کی وجہ سے اور جو اس کی بات پہلے ہو چکی ہوگی کہ اب مانگنا نہیں، وہ کچھ اور نہیں کہے گا، بندہ چپ رہے گا مگر دل میں حسرت ہوگی اور وہ حسرتیں اس کے چہرے پہ ظاہر ہوگی اور اللہ اس بندے کی یہ کیفیت جانتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے یہ جو جنت تو نے دیکھی ہے جتنی دنیا میں تو رہ کے آیا ہے اگر میں اس سے دگنی جنت تجھے عطا کر دوں تو تجھے کیسا لگے گا؟ وہ بندہ کہے گا پروردگار تو رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، یا اللہ تو اتنا بڑا ہو کر اتنے چھوٹے سے مذاق کر رہا ہے، مجھ جیسی حقیر چیز سے مذاق کر رہا ہے، میں تو اپنے آپ کو ایک جھلک کا حقدار بھی نہیں سمجھتا، تو مجھے پوری جنت دینے کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے گواہ رہنا، میں نے تجھے جنتی کر دیا ہے،
اور تیری ایک ادا مجھے پسند آئی ہے، اور وہ ادا یہ ہے کہ تو نے مجھ سے مانگنا چھوڑا نہیں ہے، تو مجھ سے مانگتا رہا، پہلے ایک درخت کا سایہ، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر جنت کی جھلک مانگی، اور وہ دیکھنے کے بعد بھی تیرے دل میں مانگنے کی طلب اور حسرت تھی، جا اسی مانگنے کی وجہ سے میں نے تجھے بخش کے جنتی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا سخی ہے میرے محترم سامعین، جو مانگنے پہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی سخی ہو نہیں سکتا کہ جو مانگنے پہ خوش ہو جائے، اور اللہ تو اپنے بندے کے مانگنے پہ خوش ہو جاتا ہے، اور ایسا خوش ہوتا ہے جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی آدھی رات کے وقت آ کے مانگے، ہمیں اس کے اوپر غضب آئے گا، مگر جو آدھی رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس بندے کے اوپر اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسے مانگنے والے اور مٹنے والے اچھے لگتے ہیں، عاجزی کرنے والے اچھے لگتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نا، اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا۔ آج جو تکبر اور غرور کرتا ہے اس کے مقدر میں جلنا ہی ہوتا ہے۔ اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لگ جاوے گا اڑیا۔ جو جھک کے عاجزی کے ساتھ مٹ مٹ کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منزل مقصود پہ پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جو فطرانہ دیتے ہیں، یہ دینے کے بعد اگر دل کے اندر تکبر آئے، غرور آ جائے، اور جن کو ہم نے دیا ہے وہ ہمیں کم تر محسوس ہونے لگے، تو سمجھ لیں انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، جو اولیاء کرام گزرے ہیں، وہ جس کو زکوٰۃ اور فطرانہ دے دیا کرتے تھے، جتانا تو ایک طرف، دوبارہ اس کا سامنا بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہمیں دیکھ کے اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ وہ اسے دیکھ کے اپنا راستہ بدل جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے مخلوق کو حقیر سمجھنے والا کسی بھی وجہ سے اللہ کو قطعاً پسند ہے۔ ہم تو یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ جسے ہم نے زکوٰۃ دی ہے وہ چھوٹا گوشت خرید کے کھا لے، حالانکہ اس میں تملیک شرط ہے۔ تملیک کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کو مکمل اختیار دینا کہ وہ جائز اور حلال چیز جو چاہے خرید کے کھائے۔ ہم اگر کسی کو زکوٰۃ دیں اور اسے بعد میں دیکھیں کہ وہ چھوٹا گوشت لے کے جا رہا تھا اور ہم سوچیں کہ یہ عیاشی کر رہا ہے، نہیں، اللہ کی نعمت ہے، جائز ہے، حلال ہے، اس کے اوپر سب ایک کا حق برابر ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا بھی، زکوٰۃ لینے والوں کا بھی۔ لہذا تملیک فقیر شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد تملیک فقیر کا صوفیانہ معنی یہ ہے کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ اس سے اتنی قیمتی چیز لے رہا ہے یا یہ کھا رہا ہے، ہم نے اسے دے دی، معاملہ اللہ پہ اور اس پہ چھوڑ دیا۔ ہاں، دینے سے پہلے تسلی کرنی چاہیے کہ اگلا مستحق ہے یا نہیں ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے، مگر جب دے دی تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ دینے کے بعد اگر پتا چلا کہ غلط جگہ پہ دی ہے تو پھر دوبارہ اپنی طرف سے دینی ہے، اسے جا کے کوئی شکوہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تحقیق جو ہے وہ اللہ نے دینے والے کے ذمے لگا دی ہے۔ اسی طرح فطرانہ بھی دینا ہے تو جس کو دینا ہے اس کا احترام دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کیا پتا اس کی بارگاہ میں کوئی کتنا مقبول ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار جو ارذل الخلق ہے، پوری مخلوق میں جو بندہ سب سے بڑا گناہگار ہے اور مجھے سب سے برا لگتا ہے، مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا اس موڑ پہ کھڑا ہو جا، ایک بندہ آئے گا، اس کا بیٹا اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوگا، وہ پوری کائنات میں سب سے برا ہے اور سب سے بڑا گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، بندہ آیا اور وہی بندہ تھا، بیٹا کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ عرض کی پروردگار سب سے برا دیکھ لیا، اب سب سے اچھا مجھے دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پہ کھڑے ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب جو بندہ گزرے گا وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ جب دوبارہ آپ نے دیکھا نا کہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے، یہ وہی تھا جسے اللہ نے تھوڑی دیر پہلے سب سے برا کہا، جو ارذل الخلق تھا، اللہ نے فرمایا اب اعز الخلق ہے، اب مخلوق میں یہ سب سے زیادہ عزت والا یہ پیغمبروں کے علاوہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گیا، اس کی پروردگار یہ تو وہی ہے جو پہلے گزرا تھا تو ذلیل ترین تھا، اب گزرا ہے معزز ترین ہو گیا۔
یہاں سے وہاں جا کے اس نے کون سا عمل کیا کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا عمل یہ کیا جب یہاں سے گزرا اس کے بیٹے نے پوچھا درختوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا پہاڑ درختوں سے بڑے ہیں۔ بیٹے نے کہا پہاڑوں سے کوئی بڑا ہے؟ اس نے کہا سمندر پہاڑوں سے بھی بڑے۔ اس نے بیٹے نے پوچھا سمندروں سے بڑی کوئی ہے؟ آسمان اس نے کہا سمندروں سے بھی بڑے۔ بیٹے نے کہا اس سے بھی بڑا کوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹا وہ تیرا باپ ہے، اس کے گناہ آسمانوں سے بھی زیادہ ہے، پہاڑوں اور سمندروں سے بھی زیادہ ہے، تیرا باپ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو اس نے عاجزی دکھائی، اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار کہا، اس کی اس سوچ نے سب سے برے سے اٹھا کے اسے میری نگاہوں میں سب سے اچھا کر دیا۔ وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، وہ انسان کی سوچوں کے اوپر اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ سوچیں اچھی ہو جائیں، اللہ اچھی سوچوں کے اوپر، اچھے خیالات کے اوپر اس کے مقامات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔